نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ باغ مدینہ کے ایڈمن ہے مولانا مقصود، اس نے پوچھا ہے کہ اور دنوں میں وطر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، لیکن رمضان میں تراویح کے بعد وطر کے ساتھ جماعت کے ساتھ وطر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو کیا وجہ ہے اس کی؟ جواباً عرض ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو مدینہ میں نماز پڑھاتے تھے، تو وطر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ تراویح کے بعد پڑھا دیا کرتے تھے۔ حدیث موجود ہے، کانا ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینہ 20 رکعتن ویوتر بثلاث۔ مسلم بن شعبہ باب کم یصلی فی رمضان من رکعتین، حدیث کا نمبر ہے 7684، کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ مدینہ میں 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے اور 3 رکعت وطر کی بھی ساتھ ہی پڑھا دیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث کے اندر جماعت کے ساتھ وطر کی نماز ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، حضرت حارث کا بھی عمل ہے۔ عبداللہ بن عباس کی جو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں بھی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت رمضان میں پڑھتے تھے اور والوطر، اور وطر بھی اس میں پڑھتے تھے۔ تو وطر کی نماز جماعت کے ساتھ ہے تراویح کے بعد اور رمضان میں، تو اس کا ثبوت ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے اس کا کہ وطر پڑھ لیا، اب تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آخری میں تہجد کی نماز وطر کی نماز ہو۔ جواب آتا ہے کہ ہاں، دونوں جائز ہے۔ وطر کی نماز پڑھ لے، سو جائے، پھر اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا حدیث ہے، انہ کان اذا نام علی وطر ثم قام یصلی من اللیل صلی رکعتن، کہ اگر کوئی آدمی وطر پڑھ کے سو گیا پھر دوبارہ بیدار ہوا تو وہ رکعت پڑھ کے وہ وطر پڑھے گا، یہ تہجد پڑھے گا۔ مسلم بن شعبہ باب الرجل یوتر ثم یستیقظ فرید یصلی، نمبر ہے 4682۔ اس میں ہے کہ وطر کی نماز کے بعد اگر دوبارہ وہ بیدار ہو تو تہجد نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے اور دنوں کے اندر کہ اخیر میں وطر ہو، لیکن رمضان کے اندر اخیر میں وطر نہیں ہوگا، وطر جماعت کے ساتھ پڑھے گا اور اخیر کے اندر تہجد پڑھے گا۔ میں سمیرۃ القاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔